الفصل الثالث، تیسری فصل، عن عبداللہ بن سنابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس تطلع ومعه قرن الشیطان فاذا ارتفعت فرقها ثم اذا استرت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها ونهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة في تلك الساعات۔ حضرت عبداللہ سنابحی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج یوں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں، پھر جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو سینگ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر جب استوا ہوتا ہے تو لگ جاتے ہیں، یعنی بالکل سر پہ، پھر جب ڈھل جاتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں، پھر ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو لگ جاتے ہیں، جب ڈوب جاتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھڑیوں میں نماز سے منع کیا۔ یہ اکثر جو ہے نا جی، آپ اندازہ کریں کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ان اوقات میں اکثر ساتھی بالکل آخری وقت میں نا جی وہ 2-3 منٹ رہ رہے ہوں گے اور اس وقت آ کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں سیکھنا چاہیے کہ کن اوقات میں پڑھنا جائز ہے، کن میں پڑھنا جائز نہیں، کن میں رسول۔ اب یہ احادیث مبارکہ بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، مسند امام احمد میں بھی، دیگر احادیث میں بھی، یہ ساری جو چلی آ رہی ہیں احادیث مبارکہ، یہ آخر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں منع کیا تو کسی حکمت عملی کے تحت منع کیا ہے نا، کہ بھئی اس وقت میں تم نے نماز نہیں پڑھنی، اس وقت میں نماز پڑھنی ہے، یہ بھی تو کسی حکمت عملی کی تحت ہی تھا نا۔ اچھا جی، ابھی آپ اندازہ کریں کہ شرمندگی بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ، اور بعض مرتبہ ایک خوشی بھی ہے کہ چلو اگر زندگی میں انہوں نے اب تک نہیں سیکھا تو اب تو سیکھ ہی رہے ہیں۔ اکثر ساتھی جب آتے ہیں نا، عمر کافی ہو چکی ہوتی ہے، 50 سال 60 سال، لیکن وہ نماز کی شرائط اور فرائض سے واقف نہیں ہوتے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو بہت ہی بنیادی چیز ہیں، یہ تو ہر ایک مسلمان کو آنی ہی چاہیے کہ کن وجوہات کی بنا پر نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں، یہ بنیادی، اب اس میں کوئی مسئلے کی جنگ نہیں ہے، اس میں کسی مسلک کا کوئی، ہر مسلک جتنے بھی ہیں وہ ہر ایک کا ایک ہے، نماز فرض ہے۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جو کہتا ہے نماز فرض نہیں۔ تو جو فرائض ہمارے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ اب حضور نے منع کیا، یہ روایت امام مالک نے، امام احمد نے، امام نسائی نے، تینوں نے اس کو نقل کیا، تینوں محدثین نے۔ اگلی بھی فرمائیں کہ وعن ابی بصرۃ الغفاری کی قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمخمس صلاة العصر فقال ان هذا صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم۔ یہ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے صحیح مسلم شریف میں۔ حضرت ابو بصرہ غفاری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخمس میں عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ یہ نماز تم سے اگلوں پر پیش کی گئی تھی، انہوں نے اس سے ضائع کر دیا، تو جو اس پر پابندی کرے گا اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد تارے نکلنے تک نماز نہیں۔ شاہد تارہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی عصر کے نماز، اب یہ ہم نماز پڑھ کے جائیں گے نا، اب اس کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں، مغرب تک کسی قسم کا کوئی نفل نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ اندازہ کریں کہ یہ تیسری فصل چل پڑی ہے، اور یہ کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی مسائل میں مختلف اوقات میں عرض کیا تھا۔ تیسری فصل ہونے کے بعد اتنی احادیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد اس باب کی، ایک ساتھی سوال کر رہے تھے عصر کے بعد آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی اللہ کے بندے، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ پڑھ کے سنایا ہے کہ حضور نے منع کیا ہے، حضور نے نہیں پڑھے۔ جب میرے نبی نے نہیں پڑھے تو میں کون ہوتا ہوں پڑھنے والا؟ دیکھیں نا جی، جو حضور نے سکھایا ہے وہی طریقہ شریعت ہے نا، میری آپ کی سوچ تو نہیں نا جی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم فرما دیا وہی شریعت، وہی حرف آخر، وہی ختم، بس۔ اس سے آگے عقل کے گھوڑے دوڑانا بھی بے وقوفی ہے، اس سے بڑا
بیوقوف آدمی نہیں. جب اللہ رسول نے ایک حکم کر دیا بس جی ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے عمل کرنا ہے, بس میرے لیے اتنا کافی, میرے نبی نے کہہ دیا میرے لیے اتنا کافی, اللہ نے کہہ دیا میرے لیے اتنا کافی. اور اگر ان ہستیوں نے کچھ کہا ہے تو خدا کی قسم کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا قول بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اور امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پڑھا سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما, تقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے اور شان کریمی کو صدقہ معاف فرما. جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما. جو تجھ سے مانگ پائے مولا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. ہم نے اپنی اوقات کے مطابق تجھ سے مانگا تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتہ.